प्यारों की तरह दुनिया ने बारहा हमें मिटाना चाहा, हम चमकते रहे शब में सितारों की तरह। हाँ हाँ, हम ही वही हैं जिसने अंग्रेज के खिलाफ बगावत की थी, हम ही वही हैं जिन्हें ढाका शहर के अंदर, जाओ तारीख उठाकर देखो, आपको पता चलेगा सिर्फ ढाका शहर के अंदर 2 लाख अहले हदीसों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। अंग्रेज के बागी हम हैं, हमने अंग्रेज की बगावत की है। अगर तुम्हें नहीं पता, जाओ पटना की तारीख उठाकर देखो, जाओ सादकपुर की तारीख उठाकर देखो, तुम्हें पता चलेगा सादकपुर की पूरी अहले हदीसों की बस्ती को अंग्रेज ने बुलडोज कर दिया, पूरी बस्ती को तहतह कर दिया, पूरी बस्ती को नेस्तो नबूद कर दिया। और फिर वहां पे अहले हदीसों के आलमे दीन मौलाना याहिया अली को पाबंदे सलासल किया गया, जेल की काल कोठड़ी में फेंका गया और इसके लिए सजाए मौत का ऐलान हुआ। मौलाना याहिया अली मुस्कुरा रहे हैं, इनकी जेल की कोठड़ी जहां पे रब के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अंग्रेज लॉर्ड ने देखा कि रात की तारीकी है, सारे कोठड़ियों के दिए बंद हैं, एक दिया जल रहा है। पूछा कि इस कोठड़ी का दिया क्यों जलता है? जेल के निगरान ने कहा, जनाब सारे दिए बंद हैं, इस कोठड़ी का भी दिया बंद है। वहां पे जो कैदी है जिसे कल फांसी के फंदे पे लटकाया जाना है, वो कुरान पढ़ रहा है, उसके चेहरे से इतनी रोशनी फूट रही है, पूरी जेल रोशन हो गई है। अहले हदीस का फर्जंद याहिया अली कुरान पढ़ रहा। अंग्रेज ने कहा, अच्छा ये इतना खुश है, इसके चेहरे से इतना नूर टपक रहा है। आए और आकर कहा कि याहिया अली क्यों खुश हो, तुम्हारे चेहरे से ये खुशी के आसार क्यों हैं? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें कल फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। याहिया अली ने कहा, मैं कैसे डरूं, मैं कैसे अफसुर्दा हूं, मैं तो खुश हूं, कल अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा। अंग्रेज ने कहा, अच्छा वहाबी का बच्चा फांसी के फंदे पे भी राजी, कहा इसके फांसी का फंदा मुअख्खर किया जाता है, इसे फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाएगा, इसकी दाढ़ी को मूंड दिया जाए। सजा मुअख्खर हो गई, याहिया अली की दाढ़ी को काट दिया गया। है वही याहिया अली जो मुस्कुरा रहा था, चंद लम्हे जिसके चेहरे पे तबस्सुम था। जिसके चेहरे पे खुशी थी, अब उसका चेहरा अफसुर्दा कैसे हो गया? याहिया अली ने दाढ़ी के कटे हुए बाल उठाए, आंखों से टप टप आंसू बरस रहे। कहा याहिया अली रोते क्यों हो? कहते हैं रो इसलिए रहा हूं कि याहिया तुझसे ये दाढ़ी ज्यादा मुकद्दरों वाली निकली जो रब की तौहीद पे पहले कट गई, तू कट नहीं सका। ये है अहले हदीस। हाँ, अंग्रेज ने फिर कहा था कि जब तक रुए जमीन पे अहले हदीस मौजूद हैं, ये वहाबी मौजूद हैं, ये बागी के मुतरादिफ है, बगावत यहां पे होगी। मेरा शहीद कायद अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जब ये वाकया सुनाया करते, तारीख का ये दरीचा लोगों के सामने खोल के रखते, ये सफा सामने रखते, फिर कहा करते थे, नाकिदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए हमने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है, कच कलाहों की रौनक का उड़ाया है मजाक, हमने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हाँ, हमने अपना खून पेश करके अपने खून की सुर्खी से तारीख को रोशन किया है। और जालिमों, तुमने अंग्रेज के बूट पालिश किए, तुमने नौकरियां ली, तुमने ओहदे लिए, तुमने वजारतें ली, तुमने जगीरें ली, तुमने अंग्रेज को खुश करके रब को नाराज किया। हमने अंग्रेज से बगावत करके रब रहमान को राजी किया है। ये है मेरी तारीख। तारीख की कौन कौन सी बात आपके सामने रखूं? लोग कहते हैं ये कल की पैदावार, अंग्रेज ने इन्हें जन्म दिया है। आइए इस गलत फहमी का अजाला करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। अहले हदीस कब के हैं? नबी कायनात रहमत आलम कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, नाम उनका अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, शरफ असहाबुल हदीस किताब उठा लीजिए। इस हदीस की किताब के अंदर यह रवायत
موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں تم ہمارے نائب ہو, تم ہمارے بعد ہمارے نائب ہو, یاد رکھو ہمارے بعد اس روئے زمین پہ تم اہل الحدیث ہو. کون کہہ رہا ہے جی؟ نبی کا صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے بعد, صحابہ کے بعد تم اہل الحدیث ہو, ہمارے نائب ہو. نبی کا صحابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے, اپنے شاگردوں کو اہل حدیث کہے. آئیے بات آگے بڑھاتا ہوں. امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کبار تابعین کے اندر شامل, جنہوں نے 500 سے زائد صحابہ کی زیارت کی ہے. تہذیب التہذیب اٹھا کر دیکھیے, بڑے بڑے تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. یہ پہلی صدی ہجری کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کل کی پیداوار, میں کہتا ہوں پہلی صدی ہجری کے اندر امام شعبی آپ کو اہل حدیث نظر آئیں گے. دوسری صدی ہجری کے اندر آپ کو امام مالک اہل حدیث نظر آئیں گے. امام احمد بن حنبل اہل الحدیث نظر آئیں گے. امام علی بن مدینی آپ کو اہل حدیث نظر آئیں گے. تیسری صدی ہجری کے اندر آپ کو امام شافعی اہل الحدیث نظر آئیں گے. چوتھی صدی ہجری کے اندر آپ کو امام ابن حبان اہل حدیث نظر آئیں گے. امام حاکم اہل حدیث نظر آئیں گے. اہل حدیث کی تاریخ آگے بڑھی. 5ویں صدی ہجری کے اندر امام ابو بکر البغدادی, خطیب البغدادی جسے دنیا نے یاد کیا ہے, وہ خطیب بغدادی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. 6ٹھی صدی ہجری کے اندر امام ابن عساکر آپ کو اہل حدیث نظر آئیں گے. اور اس 6ٹھی صدی ہجری کے اندر ہی پیر عبد القادر جیلانی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے, جنہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا کہ ناجی فرقہ, نجات پانے والا فرقہ اہل الحدیث اگر نہیں تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے جن کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ وہ نجات پانے والے ہیں. پیر عبد القادر جیلانی 6ٹھی ہجری میں اہل الحدیث آپ کو نظر آئیں گے. 7ویں 6ٹھی ہجری کے اندر امام ابن تیمیہ کے دادا مجدد الدین ابن تیمیہ آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. امام نووی شارح مسلم آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. اسی طرح 8ویں ہجری کے اندر امام ابن تیمیہ آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. امام ذہبی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. 9ویں ہجری کے اندر آپ کو امام ابن حجر اسقلانی اہل الحدیث نظر آئیں گے. امام ابن کثیر اہل الحدیث نظر آئیں گے. آپ کو امام ابن قیم الجوزی اہل حدیث نظر آئیں گے. 10ویں صدی ہجری کے اندر امام جلال الدین سیوطی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. 11ویں صدی ہجری کے اندر تاج الدین بن اسماعیل الگجراتی جو سیاستہ کے حافظ تھے وہ اہل الحدیث نظر آئیں گے. 12ویں صدی ہجری کے اندر محمد فاخر الہ آبادی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ اٹھا لے آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. 13ویں صدی ہجری کے اندر امام شوکانی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. محمد بن عبد الوہاب النجدی اہل الحدیث نظر آئیں گے. شاہ اسماعیل شہید آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. اسی طرح 14ویں صدی ہجری کے اندر شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. نواب صدیق الحسن خان اہل الحدیث نظر آئیں گے. مولانا ثناء اللہ عمر سری آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. محمد حسین بٹالوی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. بے شمار علماء کے نام لے سکتا ہوں, بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 15ویں صدی یہ چل رہی ہے, آپ کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اہل حدیث نظر آئیں گے. آپ علامہ البانی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. علامہ احسان الہی ظہیر آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. مولانا ابراہیم میر آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. لوگوں سن لو, مولانا سعادت سیالکوٹی آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. ہاں میرے استاد حافظ عبد المنان آپ کو اہل الحدیث نظر آئیں گے. آج کریا کریا, بستی بستی, شہروں کے شہر, بستیوں کی بستیاں اہل حدیثوں سے بھری ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. میں نے تاریخ صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے. ہر صدی سے میں نے ایک ایک دو علماء اہل حدیث کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں. حوالہ دینے کا پابند ہوں, اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ نام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. لوگوں سن لو, اللہ کے فضل و کرم سے ہر صدی کے اندر, ہر دور کے اندر اہل الحدیث موجود تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کسی ایک کا نام لیا,
کسی دو کا نام لیا، صدی پوری کے اندر 2-3 ہی اہل حدیث ہیں۔ آؤ میں ایک لڑی کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں اور نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جوڑ کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ فلاں جگہ تسلسل میں تعطل آ گیا تھا، فلاں جگہ اہل حدیث نہیں تھا، فلاں کے ساتھ اہل حدیث کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے علم حدیث پڑھا ہے، میں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے اپنے استاد الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی سے۔ میرے شیخ نے علم حاصل کیا ہے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی سے، انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا ہے جناب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی سے۔ آج اللہ نے مجھے یہ بھی اعزاز دیا ہے کہ میں اپنے پردادا استاد حافظ عبد المنان وزیر آبادی کی جو عظیم الشان مسند تھی، جس کو میں خوابوں کے اندر بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے آج اس مسند کے اوپر مجھے خدمت کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ میرے پردادا استاد، استاد پنجاب، استاد الحدیث حافظ عبد المنان وزیر آبادی۔ کون حافظ عبد المنان وزیر آبادی؟ کہ جن کے استاد شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے یہ کہا تھا کہ بیٹے عبد المنان، مجھے 2 آدمیوں نے بڑا خوش کیا ہے، ایک عبداللہ ہے غزنہ کا رہنے والا، عبداللہ غزنوی، وہ اس نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اپنا کرتا تحفے کے طور پر اسے دیا ہے۔ عبد المنان، اب تو مرنے آیا ہے، تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، اپنی دستار پگڑی تجھے تحفے میں دے رہا ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، اور قربان جاؤں اس نیک وقت اس شگیرد پہ کہ یہ ہر موقع کے اوپر اس پگڑی کو پہنا کرتے۔ اور پھر جب انتقال کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ میرے استاد کا دیا ہوا تحفہ اس کو میرے کفن کے اندر شامل کر دیجئے گا، استاد کا تحفہ میرا کفن بنا دیجئے۔ یہ ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی۔ آئیے، میں نے علم حدیث سیکھا حافظ عبد المنان نور پوری سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا حافظ محمد گوندلوی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا استاد پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا جناب شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے، اور مولانا عبدالحق بنارسی سے، مولانا عبدالحق بنارسی نے علم حدیث سیکھا امام شوکانی رحمہ اللہ سے، امام شوکانی نے علم حدیث سیکھا امام علی بن ابراہیم سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا حامد بن حسن الشاکر سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا السید احمد بن عبد الرحمن الشامی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا محمد بن حسن العجیمی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا احمد بن محمد الیمنی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا یحییٰ الطبری سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا اپنے دادا محب الطبری سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا ابراہیم الدمشقی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا ابراہیم الفرغانی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا محمد الفارسینی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا یحییٰ بن عمار الخطالانی سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے علم حدیث سیکھا امام المحدثین سید المحدثین امیر المومنین فی الحدیث مولانا حافظ محمد بن اسماعیل البخاری سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث سیکھا امام حمیدی سے، امام حمیدی نے علم حدیث سیکھا امام سفیان سے، امام سفیان نے علم حدیث سیکھا یحییٰ بن سعید الانصاری سے، یحییٰ بن سعید الانصاری نے علم حدیث سیکھا محمد بن ابراہیم التیمی سے، محمد بن ابراہیم التیمی نے علم حدیث سیکھا علقمہ بن وقاص اللیثی سے، علقمہ بن وقاص اللیثی نے علم حدیث سیکھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عمر فاروق نے علم حدیث سیکھا امام الانبیاء سید الانبیاء آدم المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ ہے میری تاریخ جو تسلسل کے ساتھ کڑی ملا کے میں نے رسول اللہ تک ثابت کی ہے۔ اہل حدیث کی تاریخ درخشندہ بھی ہے، تابندہ بھی ہے، نہ اسے مٹایا جا سکا نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ لوگوں سن لو، کل بھی اہل حدیث آسمان دنیا کے اوپر چمکتا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، کل بھی چمکتا رہے گا۔ جو اسے مٹانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ مٹ جائے گا، انشاءاللہ مسلک اہل حدیث مٹے گا۔